السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ 9/11 کی کہانی، امریکن ایئر لائن کی پہلی خاتون پائلٹ کی زبانی پارٹ 2۔ باس کا یہ بھی کہنا تھا، شاید بعض خواتین سمجھتی ہوں گی کہ خاندان کے ساتھ یہ ملازمت نہیں چل سکتی، لیکن ان کا اصرار ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر ٹام اسٹاکی سے ایک دوست کے ذریعے 1985 میں ملی، جو امریکن ایئر لائنز کے صدر دفتر شعبہ فائنانس میں ملازم تھے۔ 4 سال کے بعد ان کی شادی ہوئی اور 1991 میں پہلے بیٹا اور اس کے اگلے سال بیٹی پیدا ہوئی۔ باس کے بقول، میں نے اپنے بچوں کی زندگی کا کوئی اہم موقع مس نہیں کیا۔ میں بے شک ہر رات ڈیوٹی پر ہوتی، لیکن ٹام بچوں کے پاس ہوتے تھے۔ ہماری شادی کو چلانے میں ٹام کا اہم حصہ ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو کیپٹن بیورلی باس پیرس میں تھیں، جہاں کے چارلس ڈی گال سے انہیں ڈیلاس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے لیے پرواز کرنا تھی۔ اس دوران انہیں ایئر لائن کے آپریشنز ڈپارٹمنٹ سے کال آئی کہ ان کا جہاز پیرس پہنچ تو گیا ہے، لیکن 90 منٹ کی تاخیر سے ان کی روانگی عمل میں آ سکے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدلنے جا رہا تھا۔ اگر وہ وقت پر روانہ ہو جاتے تو امریکی فضائی حدود بند کیے جانے سے پہلے ڈیلاس میں ہوتے اور جزیرہ گینڈر پر اترنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ باس عملے کے دیگر اراکین کے ساتھ تصویر اس وقت بنائی تھی۔ باس بتاتی ہیں کہ فضائی ٹریفک کنٹرول کی زبان میں ایک جہاز کی دوسرے جہاز سے فریکوینسی ملنے کو ایئر ٹو ایئر کہا جاتا ہے، جس میں ایک کپتان دوسرے سے بات کر سکتا ہے۔ باس کے بوئنگ کے آگے ایک طیارے کے کپتان نے مطلع کیا کہ ایک جہاز نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا گیا ہے۔ اس وقت میں اور میرا شریک پائلٹ لنچ کر رہے تھے۔ ہم نے سوچا کوئی ہلکا پھلکا جہاز ہوگا۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکے تھے کہ دنیا میں یہ کیا ہو چکا تھا۔ ہمیں پتہ تھا موسم اچھا ہے، ہم نے تو اس بار آپس میں زیادہ بات بھی نہ کی۔ ہم پریشان نہیں تھے اور نہ اس سے زیادہ کچھ سوچا، سوائے یہ کہ کوئی چھوٹا سا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا گیا ہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد اسے کپتان نے فریکوینسی پر بتایا، دوسرا ٹاور بھی حملے کی زد میں آیا ہے اور یہ کام کسی چھوٹے جہاز نے نہیں کیا۔ اسی ہبڑ کے ساتھ ایئر لائنز اور ٹیررزم کے الفاظ جڑے تھے۔ تو فی الحال زندگی نیا موڑ لے کر آ رہی ہے۔ جہاز میں مسافروں کو ٹی وی اور ریڈیو کی مدد سے اس واقعے کا ذرا برابر اندازہ نہیں تھا۔ آپ میں سے جو ٹی وی پر ریڈیو دیکھ رہے تھے، انہیں شاید اندازہ ہو، ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا۔ یونائیٹڈ کا ایک طیارہ ٹریڈ ٹاور سے جا ٹکرایا ہے اور یہ ٹی وی پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جہاز اغوا کیے جا چکے ہیں۔ ہم صرف ان ہدایات پر عمل کر رہے تھے جو ہمیں دی گئی تھیں۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد اطلاع ملی کہ نیو یارک کی فضائی حدود بند کی جا رہی ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ پورے ملک کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں۔ ان اطلاعات کے ملتے ہی باس نے کینیڈا کے بڑے شہروں کے فضائی نظام سے رابطے شروع کیے، لیکن جس وقت ان کا جہاز مغرب کی جانب 50 ڈگری کے زاویے پر تھا اور یہاں پائلٹ کا سب سے پہلے رابطہ شمالی امریکہ میں گینڈر کنٹرول سے ہو سکا، لیکن ان سے ملنے والا پیغام غیر واضح تھا۔ گینڈر کنٹرول سے ہم نے رابطہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ امریکن 49 فوری طور پر اپنا جہاز گینڈر نیو فاؤنڈ لینڈ میں اتار دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے مسافروں کو آگاہ کرنا تھا۔ شمالی امریکہ کی بالکل دھوم پر نیو فاؤنڈ واقع تھا۔ اس کا ہوائی اڈہ دنیا کے بڑے ہوائی اڈے میں شمار ہوتا تھا اور اس سے جڑا گینڈر کا قصبہ ہے۔ میوزیکل کم فرام اوے کی ابتدا گینڈر کے میئر کلائڈ کی دی راک کے تعارف سے ہوتی ہے، جو اپنے اکیلے پن کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ گینڈر دنیا کے کونے پر ہے جہاں دریا سمندر سے ملتے ہیں، لیکن ان حالات میں یہ علاقہ انگلینڈ اور شمالی امریکہ کے درمیان ہنگامی لینڈنگ اور جہازوں میں ایندھن بھرنے کے لیے مناسب ترین تھا۔
نیو فاؤنڈ لینڈ ایئرپورٹ کو 1938 سے کاروباری سرگرمیوں کے لیے بھی کھول دیا گیا تھا۔ پھر 1949 میں جب ٹرانس اٹلانٹک پروازیں اس روٹ پر گزرنے لگیں تو اس کا نام بدل کر گینڈر انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا گیا۔ اس کے رد عمل میں علاقے کی زیادہ تر سڑکوں اور مقامات کے نام مشہور ہوابازوں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اس میوزیکل کے ویلکم ٹو دی راک والے پارٹ میں گینڈر کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ 11 ستمبر کی صبح کیا کر رہے تھے، جب تک کہ انہیں اس سانے کی خبر ریڈیو سے ملی کہ امریکی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں اور ہنگامی طور پر تمام جہازوں کا رخ گینڈر کی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ بوس نے اس صبح گینڈر ایئرپورٹ پر اپنا جہاز 10:15 بجے اتارا۔ اس روز گینڈر میں لینڈ کرنے والا یہ 38واں اور آخری جہاز تھا۔ اس ہنگامی صورتحال میں اس دن وہاں تمام جہازوں کے عملے اور مسافروں سمیت 7,000 اضافی لوگ موجود تھے۔ گینڈر کی آبادی 3 گھنٹوں میں دگنی ہو چکی تھی۔ اس روز گینڈر کی تمام کمیونٹی عمارتیں ان افراد کے لیے پناہ گاہوں میں بدلی جا چکی تھی اور مقامی لوگ مسافروں کے لیے خوراک، دواؤں، بستر اور کمبلوں کی فراہمی پر آمادہ تھے۔ بوس کو بعد میں پتہ چلا تھا اس رات گینڈر والوں نے 2,000 کے قریب ادویات بھی مہیا کیں۔ تمام جہاز گینڈر ایئرپورٹ پر اتار لیے گئے تھے۔ یہاں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس سے قبل بوس سمیت فلائٹ کے تمام مسافر 28 گھنٹے جہاز ہی میں بند تھے۔ میوزیکل کا نغمہ 28 آورز ویئر انہی پنجرے میں بند مسافروں کی داستان ہے۔ بوس یاد کرتی ہے کہ ماحول بہت اچھا تھا۔ چند ایک موبائل فونز جو مسافروں کے پاس موجود تھے انہیں معلومات کی فراہمی کے لیے استعمال کیا گیا۔ دراصل ان کی معلومات مجھ سے زیادہ تھیں۔ ہمیں صرف بی بی سی ہی کی ریڈیو نشریات موصول ہو رہی تھیں، لہٰذا ہمارے سامنے امریکہ کی صورتحال کا صرف وہی منظر تھا جو آپ صحافی پیش کر رہے تھے۔ لیکن بہت سے مسافر انگریزی نہیں جانتے تھے اور خبروں سے حالات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ باقی دنیا جو کچھ اپنے ٹی وی سیٹ پر دیکھ پا رہی تھی اس تک رسائی ہمیں ایک دن بعد ہونی تھی۔ تبھی بوس کو امریکن ایئر لائنز 77 کی پائلٹ چارلس برلنگم کے بارے میں معلومات وصول ہوئیں کہ جن کا طیارہ پینٹاگون سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔ بوس ان کو حالیہ دنوں میں لندن کے ایک بیپ پر دیکھ چکی تھی۔ 12 ستمبر کی صبح 7:30 بجے بوس کو اپنے عملے اور مسافروں سمیت طیارے سے نکل کر ریڈ کراس میں اپنا اندراج کرانے کی اجازت ملی۔ اس رات گینڈر کا ہر چولہا جلتا رہا تھا اور گینڈر کے باسیوں نے اتنا کھانا پکایا تھا کہ جو ان تمام 7,000 پناہ گزینوں کے لیے کافی تھا۔ بوس کے بقول یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ان کا جہاز ایک انتہائی منفرد مقام پر اترا ہے، اور جب تک وہ وہاں رہے یہ احساس بھی قائم رہا۔ دی راک کے نغمے کم فرام اوے میں یہی بیان کیا گیا کہ گینڈر کے لوگوں نے کس فراخ دلی سے ان جہاز کے لوگوں کو اپنایا۔ ان کے اسی برتاؤ سے مسافروں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے میں ہمت ملی۔ جہاں لوگ ان ہنگامی حالات کا شکار تھے، یعنی جہاز سے اترنے کے بعد لوگ جن ہنگامی حالات کا شکار تھے، وہیں ایک جوڑے نے رومانس کی گنجائش بھی نکال لی تھی۔ نک انگلینڈ سے تھے اور ڈائن کا تعلق ٹیکساس سے تھا۔ گینڈر میں اس قیام کی آخری رات تمام مسافر ایک بار میں جمع تھے، جہاں ہر ایک مسافر کو نیو فاؤنڈ لینڈر کے لقب سے پکارا یا نوازا جاتا، جو تازہ کاڈ مچھلی کا بوسہ لینے میں کامیاب رہتا۔ لیکن ان تمام واقعات کا علم بوس کو برسوں بعد ہوا تھا۔ تاریخ کا یہی نرالا پن ہے کہ اکثر کارروائیوں کے مرکزی کردار بہت سی باتوں سے لا علم رہتے ہیں۔ بوس کا کہنا ہے مجھے یہ تعین کرنے میں مہینے لگے کہ کون سا جہاز کس ٹاور سے پہلے ٹکرایا تھا، کیونکہ ٹی وی پر نشر ہونے والی نشریات بار بار دہرائی جا رہی تھی، جن سے میں بھی الجھتی چلی گئی کہ یہ جہاز امریکہ کے تھے یا یونائیٹڈ کے، اور یہ کہ کون سا جہاز کس سمت سے ٹکرایا۔ مجھے اس آنے کی ترتیب کو سمجھنے میں بہت دقت پیش آئی۔ بوس اور ان کے عملے کو گینڈر کے کمفرٹ ان سرائے میں رہ کر ہی اگلے سفر تک اپنی ایئر لائن کی کال کا انتظار کرنا تھا۔ بوس نے ہر کھانے میں اسی سرائے سے متصل ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ یہ بھی بوس کو بعد میں پتہ چلا کہ گینڈر والوں نے ان 5 دنوں میں کل
85,000 افراد کے کھانوں کا انتظام کیا تھا۔ ان تمام عرصے میں باسی جن مقامی باشندوں سے ملتے رہے وہاں کے ایئر ٹریفک کنٹرولر پٹ ووڈ فولڈ تھے جو عملے اور مسافروں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا کام کر رہے تھے۔ جب باس کو ووڈ فورڈ نے اپنے نئے ٹرک کی چابیاں دیں تو باس سے رہا نہ گیا اور وہ بول پڑی، میں آپ کے لیے بالکل اجنبی ہوں اور آپ یہ چابیاں مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ جس پر ووڈ فورڈ نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باس کے بقول میرے لیے یہ رویہ انتہائی حیران کن تھا، لیکن اس شو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ سبھی گینڈر والے ایسے ہی تھے۔ باس اور عملے کے دیگر اراکین کی جانب سے کمفرٹ ان کو بعد میں دی جانے والی اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی تھی۔ مسافر گینڈر چھوڑنے پر اداس تھے کیونکہ بقول باس کے ان لوگوں نے وہاں جتنا بھی وقت گزارا وہ گینڈر کے لوگوں نے اپنے سلوک سے یادگار بنا دیا تھا۔ ساتھ ہی یہ تمام مسافر اس کرب سے دو چار تھے کہ ان کا ملک اپنی طریقی بدترین ثانیے سے گزر رہا تھا، لیکن ہر کسی کے ساتھ یہ سلوک رواں نہیں رکھا گیا تھا۔ 2 مصری مسافروں کو 15 ستمبر کی صبح اس وقت اپنی جامع تلاشی دینا پڑی جب یہ دوبارہ جہاز میں سوار ہوئے۔ اس دوران ایک فلائٹ افسر نے باس سے 2 مصری شہریت والے مسافروں کو جہاز سے اتارنے کا مطالبہ کیا جو گینڈر میں قیام کے دوران دیگر مسافروں سے الگ تھلگ اپنے موبائل فونز پر مصروف نظر آتے تھے اور اسی لیے مشکوک قرار پائے۔ باس نے اس مطالبے پر عمل تو کیا مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ خود بھی اس کمرے میں موجود رہیں گی جہاں مصری مسافروں کی انڈرویئرز میں تلاشی لی جائے گی، اور ان کے بقول وہ ایسے اس لیے کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ فلائٹ افسر کو مطمئن کر سکیں۔ جب جہاز واپس ڈیلاس پہنچا تو باس خصوصی طور پر ان 2 مسافروں تک گئیں اور ان سے جامع تلاشی لیے جانے کی باقاعدہ معذرت کی، اور جواباً ان دونوں مسافروں نے باس کی خفت کو سمجھتے ہوئے کہا وہ حالات کی نزاکت کے باعث اس مطالبے پر ناراض نہیں۔ واپس پہنچنے کے بعد باس کے ذہن میں 2 ہی باتیں سوار تھیں، میں دنیا کو گینڈر کے بارے میں بتا سکوں اور دوسرا اپنے گھر والوں تک پہنچ جاؤں، کیونکہ میں جانتی تھی گینڈر کا یہ کام ہمیشہ کے لیے ہماری تاریخ کا حصہ بنے گا۔ دراگ نامی اس میوزیکل کے لیے ٹورانٹو کے وکیل اور جز وقتی تھیٹر پر پروڈیوسر مائیکل روبنوف کا کم فرائے اوئے جیسا گانا لکھنا بھی بالکل ایسا ہی تھا جیسے میل بروک نے اپنی فلم کے لیے سپرنگ ٹائم فار ہٹلر لکھا اور کمپوز کیا، لیکن روبنوف کو یقین تھا کہ گینڈر اور 38 جہازوں کی یہ کہانی رنج و غم کے عالم میں ابھرتی امید کی ایک بے مثال داستان ہے۔ گینڈر کی 6 دنوں کی اس داستان پر روبنوف کو اپنے کینیڈین ہونے پر فخر تھا۔ اس سانے کے 10ویں برسی پر یعنی اس سانے کی 10ویں برسی پر دی راک نامی میوزیکل کے لکھاری میاں بیوی ڈیوڈ ہائن اور ایرین سینکف اس سانے کی 10ویں برسی پر دی راک نامی میوزیکل کے لکھاری میاں بیوی ڈیوڈ ہائن اور ایرین سینکوف باقاعدہ گینڈر گئے اور وہاں کے لوگوں کے انٹرویو کر کے لائے تھے۔ ہائن بذات خود نیو فاؤنڈ لینڈ میں پلے بڑھے تھے۔ ان کے مطابق گینڈر والوں کی انکساری اور مزاج کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ یک بستہ سردیوں میں بھی باورچی خانوں میں اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ اسی لیے گینڈر والوں کو اپنے رویے پر کوئی حیرت نہ تھی، لیکن وہ اس سوچ میں ضرور پڑ گئے تھے کہ اس پر بھرا میوزیکل شو بھی بن سکتا ہے۔ اسی دوران باس نے بھی ایک آسٹریلوی فلم ساز نے رابطہ کیا کہ کیا وہ 10 برس پورے ہونے پر گینڈر جا رہی ہے۔ وہ اس جوڑے پر فلم بنانا چاہتے تھے جن کے درمیان گینڈر میں رومانس ہو گیا تھا اور جو اب شادی شدہ تھے۔ 11 ستمبر کی 10ویں برسی کو گینڈر والوں کے ہمراہ منانے کے لیے باس اپنے شوہر اور ان تمام مسافروں کے ساتھ گینڈر کے لیے روانہ ہوئی جو 10 سال قبل ان کے ساتھ گینڈر ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال کے باعث اترے تھے۔ باس کو اندازہ نہ تھا کہ وہاں کے لوگوں نے کئی تقاریب کا اہتمام کر رکھا ہے جن میں انہوں نے اعزازی نیو فاؤنڈ لینڈرز سے اپنے اس تاحیات تعلق کو بھرپور طریقے سے منایا۔ دوسری جانب ان مسافروں نے بھی گینڈر کے نوجوانوں کے لیے لاکھوں ڈالرز کی اسکالرشپس کے لیے چندے اکٹھے کیے تھے
2 साल قبل بوس اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ گینڈر گئی تھی اور ذاتی طور پر ان تمام برادریوں کے میئر حضرات سے ملی تھی جن کا اس شو میں تذکرہ تھا۔ ان کے دورے کا اہتمام پٹ ووڈ فورڈ نے کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے 11 ستمبر کو گینڈر میں آرام کرنے کے لیے اپنے نئے ٹرک کی چابیاں بے دھڑک تھما دی تھیں۔ بوس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم 11 ستمبر کا سوگ مناتے ہیں اور یہ لوگ اس تاریخ کو ایک اہم دن کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اس دن وہ یاد تازہ کرنی چاہیے جو اچھے وقت کی تھی۔ بوس کہتی ہیں امریکہ میں پائلٹ 11 ستمبر کے بعد سے اس ایک کھوئی ہوئی دہائی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ہر ایئر لائن دیوالیہ ہو گئی تھی، ہوابازوں کی تنخواہوں میں نمایاں کٹوتیاں دیکھی گئی تھی، فلائٹ سکولوں کا بزنس ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، حتیٰ کہ ایئرپورٹ پر ٹیکسی والے، چائے والے، سبھی کا کاروبار جیسے بند پڑا تھا۔ دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں ایئر لائن کی صنعت کو 10 سال لگے اپنی ساکھ اور کاروبار بحال کرنے میں۔ بوس نے مزید کہا اس دوران ان کی ایئر لائن نے ایک بھی نیا پائلٹ بھرتی نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں جو سب سے پہلے بھرتیاں ہوئیں ان میں نام میگنز جونیئر بھی شامل تھے جن کے والد ٹام سینئر کا جہاز امریکن 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے جا ٹکرایا تھا، جیسا کہ گینڈر کے میئر کلائڈ شو کے فنالے میں گاتے ہیں۔ آج رات ہم ان سب کو تعظیم پیش کرتے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے اور مناتے ہیں وہ خوشیاں جو ہم نے پائی۔ دیکھا جائے تو یہ میوزیکل بوس کی زندگی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوا بھی ملتا ہے۔ اب یہ میوزیکل شو بوس کی زندگی کا محور بن چکا ہے۔ 66 سالہ بوس اب تک اس میوزیکل کی تقریباً تمام شوز نہ صرف خود دیکھ چکی ہے بلکہ ان کے 2000 دوست احباب بھی ان کی خواہش پر یہ شو دیکھنے جا چکے ہیں۔ بوس ان تمام اداکاروں کی بھی مشکور ہے، ان کے ساتھ دوستی کر چکے ہیں جنہوں نے ان کا کردار نبھایا۔ بوس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خود کو ایک ہواباز کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور ان کا ماننا ہے جو ایک بار پائلٹ بن جاتا ہے وہ ہمیشہ اڑان بھرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ تھی امریکن ایئر لائن کی پہلی خاتون پائلٹ کی وہ داستان جسے ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر بھی یاد کیا جا سکتا ہے اور ان کی زندگی کا وہ واقعہ جو وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ اس طرح کے مزید ہسٹوریکل اور تاریخی واقعات سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔